من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ کی توفیق، اس کے خاص کرم، اس کی خاص مہربانی سے آج آپ نے قاری زاہد عصری صاحب سے 23ویں پارے کی تلاوت سنی، سورہ صافات اور سورہ صاد۔ آپ خوش قسمت، خوش نصیب کہ رب کریم نے دن کو روزے کی توفیق دی اور رات کو قیام کی توفیق دی۔ ایک عشرہ گزرا، آج دوسرا عشرہ بھی ہمیں الوداع کہہ رہا۔ خوش قسمت، خوش نصیب وہ میرے بھائی اور میری بہنیں، وہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، جنہوں نے ان 2 عشروں میں اپنا احتساب کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیا اور اپنے آپ کو اس آخری عشرے کے لیے تیار کر لیا۔ اس عشرے کی خاص جو خصوصیت ہے وہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے بندے اور بندیاں، مومن مرد، مومن عورتیں، دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں تک دین کا پیغام پہنچا ہے، کل سے اور آج سے وہ اللہ کی مسجدوں میں معتکف ہو جائیں گے۔ اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ یہ 10 دن جو انسان اللہ کو دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی اولاد سے، کاروبار سے، دوستوں سے علیحدہ کر کے اللہ کی مسجدوں میں جب سکونت رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا اللہ نے اعتکاف قبول کر لیا، اللہ اس کو 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سال بھر کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اور عزیزو، آپ خود سوچو، آپ کا مہربان دوست ہو، آپ کا مشفق دوست ہو، آپ تنہائی میں اس سے التجائیں کریں، تمنائیں کریں، باتیں کریں، مانگیں، دل کی مرادیں مانگیں، تو دوست آپ کی وہ دعا پوری نہیں کرے گا، دوست وہ آپ کی جو تمنا ہوگی اس کو پوری نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے مہمان بن کر کے، تو آپ یا کس کے مہمان؟ یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ بیت اللہ کی بیٹیاں، بیت اللہ کی شاخیں، ظفر آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، بالا کوٹ میں، راولہ کوٹ میں، باغ میں، اٹھ مقام میں، ہر جو مسجد ہے وہ بیت اللہ کی شاخ ہے۔ جب ان شاخوں میں بیٹھ کر کے، ان اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، سے مرادوں کا سوال کرو گے، کاروبار مانگو گے، بچے مانگو گے، دولت مانگو گے، عزت مانگو گے، شہرت مانگو گے، مجھے اللہ سے امید ہے جو اللہ سے آپ مانگو گے اس تنہائی میں، اس خفیہ جگہ میں، اللہ آپ کی مرادیں پوری کر دے گا۔ ایک اس کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے۔ جو آیت میں نے پڑھی سورہ صافات سے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھی خواب تو نہ بتایا، دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھی، تیسرے دن پھر وہی خواب دیکھی، بیٹے کو بلایا، اکلوتا بیٹا ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس زمین میں اللہ کی بندگی کرنے والے 2 ہی ہیں، باپ اور بیٹا بس، اور ان کی ماں۔ بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع، سوال کرتے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ عربی میں ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بنیا کہتے ہیں پیارے بیٹے کو، اے میرے پیارے سے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آگے ابراہیم خیر اللہ کا بیٹا بھی ایسا اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار،
کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو آپ کو اللہ حکم دے رہے ہیں آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ابو مجھے صابروں میں سے پائیں گے اور ثابت قدم پائیں گے۔ یہ انبیاء کی خوابیں ہیں، ہماری خوابیں نہیں۔ ہم میں سے ہمیں کو خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، صبح کو ذبح کر دوں۔ وہ کسی کو خواب آئی، وہ کہہ رہا ہے کہ رات کو خواب میں پیر صاحب نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، صبح اٹھو اور بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ نہیں، کسی پیر کا، کسی اور کا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا خیال آئے تو یہ باطل خواب ہے۔ نبیوں کی خواب میں بھی وحی کا حصہ ہے۔ اللہ کریم نبیوں پر یہ وحی بھیجتا ہے، فرشتہ بھیجتا ہے، یا خواب میں القاء کرتا ہے۔ تو نبی کو خواب آئی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، آپ کو کیسی خواب آئے تو اس پہ عمل نہیں کرنا۔ کہا بیٹا کیا کریں؟ کہا ابو کر گزریے۔ المہم اللہ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کے چل دیے مینا کی طرف۔ وہاں جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ، 3 جگہوں پر شیطان نے آ کر ابراہیم کو رکاوٹ ڈالا۔ کہا ابراہیم کیا کرتے ہو؟ عمر تیری 80 سال ہے، اولاد ابھی تیری نہ ہونے کی ہے، ایک ترس کے تجھے بیٹا ملا ہے، اس کو بھی تو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو شیطان کی بات پسند آئی، کنکریاں ساتھ اٹھا کے اس کو ماری۔ تو اللہ کو ابراہیم کی ادا پسند آ گئی، جو حاجی حج کرے گا شیطان کو کنکریاں نہیں مارے گا اس کا حج نہیں۔ ایک جگہ کنکریاں ماری، دوسری جگہ کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ کنکریاں ماری۔ وہ 3 جگہوں پر جو حاجی حج کرتا ہے اگر کنکریاں نہیں مارے گا، یہ اگر کوئی خود کمزور ہے اپنا وکیل بنا کر کسی سے کنکریاں نہیں مروائے گا تو میرے اس حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کو ادا پسند آ گیا۔ علم ذبح کرنے کا وقت آ گیا، ذبح کیا۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے والد آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ میرا کام جلدی جلدی ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے فلما اسلم وتلہ الجبین، جب لٹایا چھری پھیرنی شروع کر دی میرے ابراہیم نے، فنادینا یا ابراہیم انت قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، تو سچا ہے، تو صدیق ہے، تو خلیل ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ففدیناہ بذبح عظیم، اللہ کریم نے جنتوں سے ایک بڑا میڈا منگایا اور آ کر کے چھری کے نیچے رکھ دیا، اس کو وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا۔ اس وقت سے یہ سنت قربانی ہے اور آج تک رہتی دنیا تک جب تک مسلمان موجود ہیں، دین پر عمل کرنے والے موجود ہیں، الحمدللہ مائیں، بہنیں، عورتیں، بچے، بچیاں سارے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اداب تو دیکھا، اماں ہاجرہ جہاں دوڑتی ہیں بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں، صفا اور مروہ پر، صفا اور مروہ پر دوڑتی ہیں، اللہ کو دوڑ پسند آ گئی، کہا میری ہاجرہ اور میری ہاجرہ میری بندی، تو نے 7 چکر اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں جو لگائیں، مجھے تیری یہ ادا پسند آ گئی ہے، میں نے حاجیوں پر فرض کر دیا ہے، جو حاجی حج کرے گا اس کے 7 چکر نہیں لگائے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور ابراہیم جس گھر کو تو نے تعمیر کیا اس گھر کا جو طواف نہیں کرے گا، اس کی طرف رخ کر کے جو نماز نہیں پڑھے گا، اس کو اپنا قبلہ نہیں مانے گا، اس کو میں دائرہ اسلام سے خارج کر دوں گا۔ یہ اللہ کی محبت ابراہیم خلیل اللہ سے، کہ وہ نبی جس نے اپنا سارا تن من دھن جو کچھ تھا اللہ کے نام پہ قربان کیا، اور اللہ نے بھی وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جب تک کعبہ قائم ہے، جب تک صفا مروہ قائم ہے، جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہے، جب تک شیطانوں کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، سنت ابراہیم قائم و دائم ہے انشاءاللہ۔ آگے حضرت ایوب کا، یہاں باقی انبیاء کے واقعہ مختلف صورتوں میں ذکر ہو چکا ہے، یہاں حضرت ایوب کا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمائش میں ڈال دیا، بہت بڑی آزمائش میں۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی دولت، ثروت، مال اور ہر چیز سے اللہ نے نوازا تھا۔ اچانک اللہ کا امتحان آ گیا، اللہ کا
امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، تو اللہ کا دوست تھا، اللہ کا خلیل تھا، وہ بیماری، وہ سختی، وہ جو تکلیف تو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچتی، اس پہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کرتے کرتے ایک دن کہا اے اللہ آپ کمزور ہو، اللہ آپ ناتواں ہو چکا ہوں، اللہ زبان سے تجھے یاد کرتا ہوں، کرنے کی سخت نہیں، اس زبان بھی اب ہل نہیں رہی۔ پہلے پاؤں کمزور تھے، ٹانگیں کمزور تھی، ہاتھ کمزور تھا، گردن کمزور تھی، سر کمزور تھا، اللہ یہ زبان سے تیری یاد میں لگا رہتا تھا، تجھے نہیں بلا سکا تھا۔ اب آہستہ آہستہ زبان میں لقت آ رہی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، اللہ بیمار ہو گیا ہوں، سخت بیمار ہو گیا ہوں، اللہ رحم کر، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے رحم کیا، معاف کیا۔ وہی بیویاں جو چھوڑ کے بھاگ چکی تھی، وہی نوکر جو چھوڑ کے جا چکے تھے، وہی دولت جو ضائع ہو چکی تھی، اللہ کریم نے لمحوں میں ساری مال و دولت، عزت و شہرت لٹا دی۔ لیکن حضرت ایوب نے اللہ کے سوا کسی سے فریاد نہیں۔ آج ہم کن سے جا کر فریادیں کرتے ہیں؟ آج ہم دکھڑے کن سے جا کے ہم گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں؟ اللہ سے کہا رب انی مسنی الضر، اور آج بھی اگر کوئی میرا بھائی بیمار ہو، اس کو تکلیف ہو، اس کو کوئی آزمائش ہو، تو اس دعا کو پڑھا کرے، رب انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اللہ مجھے بخار ہو گیا ہے، اللہ میرے سر میں درد ہے، اللہ میری ٹانگ میں درد ہے، اللہ میرے بدن میں درد ہے، اللہ مجبور ہوں، مقہور ہوں، اللہ تو شفا دینے والا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا اعتقاد کر کے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا، اللہ اس کو اس بیماری سے دور کر دے گا۔ یہاں اس صورت میں گزشتہ انبیاء جو تھے ان کا بھی ذکر ہوا ہے، قوم لوط کا ذکر ہوا، قوم یونس کا ذکر ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی تھوڑا تفصیل سے صورت میں بیان ہوا کیا ہوا؟ اس طرح یونس بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ڈگمگانے لگی، کشتی میں ایک آدمی زیادہ تھا، قرا کیا، جب قرا کیا جاتا تو نام یونس کا نکلتا ہے۔ اس زمانے میں یا اس شریعت میں یہ بات تھی کہ جب کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگتا تھا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگتا تھا، جب وہ کشتی میں سوار ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے کشتی ڈوبنے لگ جاتی تھی۔ ڈھونڈا بھائی کون سا ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے؟ قرا کیا، ہر بار قرا یونس علیہ السلام کے نام نکلتا، ہر بار قرا یونس علیہ السلام کے نام نکلتا۔ جب 3 بار قرا نکلا تو اللہ کے حکم تھا، ان کو سمندر میں پھینکا جانا تھا، قوم کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو کشتی بھی غرق ہو رہی تھی، اس غرق ہونے سے بچانے کے لیے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک لیا، فالتقمه الحوت وهو مليم، اس کو منہ میں لے لیا اس ویل مچھلی نے، وہ بڑی مچھلی بڑی کو کیا کہتے ہیں، اس کو منہ میں لے لیا، اور وہ تھے اپنے آپ کو ملامت کرنے والے، یعنی اپنے اس فعل پہ خوش نہیں تھے لیکن مجبوراً باغی تھے، قوم ایمان نہیں لا رہی تھی۔ جب گئے مچھلی کی پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، اللہ نے توبہ کے الفاظ سکھائے۔ کیا توبہ کے الفاظ تھے؟ کہ لا الہ الا انت، پیچھے گزر چکا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان الفاظ کو میرا نبی یونس پڑھتا رہا، اللہ نے توبہ قبول کی، اور مچھلی نے اپنے منہ سے نکال دیا۔ جب نکالا باہر، کئی دن اس کے پیٹ میں رہنے کے بعد بالکل وہ کہتے ہیں معصوم ہو چکے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہاں ایک کدو کا درخت لگا دیا جو ان کو سایہ بھی دیتا تھا، جو ان کو پھل بھی دیتا تھا، اس کو کھاتے تھے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرتے تھے۔ یہ انبیاء کے معجزے بھی ہیں، یہ انبیاء کی آزمائشیں بھی ہیں۔ دوستو، یہ قرآن جس کی ابتدا ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کی تھی، آج سورہ صاد پر جا کر پہنچ چکے ہیں۔ آگے ایک آدھ صورت قاری صاحب اور تلاوت کریں گے، وہ ایک آج 23واں پارہ ہم مکمل کر لیں گے۔ عزیزو، آپ خوش قسمت، واللہ اپنے میں کہتا ہوں اپنے نصیب پہ فخر کرو اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی مانگو کہ آگے 10 دن رہ گئے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے حدیث میں آتا ہے وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ الْآخِرُ، جب آپ پر آخری عشرہ آ رہا تھا، کس پر؟ وہ نبی
جس کی سارے گناہ بخشائے، جس نبی کی خود کوئی خطا ہے ہی نہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ الْآخِرُ، جب آپ پر آخری عشرہ ہوتا تھا أَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات میرے نبی بیدار رہتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ بِإِزَرَهُ، تہبند کس لیتے، اولاد کو اور بیویوں کو بیدار کرتے، ساری رات اللہ کی بندی کرتے۔ عزیزو راتیں بہت چھوٹی ہیں، ابھی 11 بج جائیں گے گھر پہنچتے پہنچتے، 11:15 بج جائیں گے، تو آگے کیا ٹائم پہنچ جائیں؟ اللہ کے آگے سجدے کریں، دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے حق میں دعا کریں، اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کریں، زندوں کے لیے دعا کریں، مردوں کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، قوم کی بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں اور خاص کر اس آخری عشرے میں جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس وقت آسمان دنیا پر آ کر وہ آواز لگا رہا ہے، اے توبہ کرنے والا توبہ قبول کر لو۔ دوستو خوش قسمت ہو کہ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ ڈی سی کا چپراسی ٹوپی پہن کا فخر کرتا ہے، خالی گریڈ 1 کا ہوتا ہے، کہتا ہوں ڈی سی کا چپراسی ہوں، کسی کو اندر نہیں جانے دیتا، بڑی فکر ہوتی ہے، اور لوگ اس کو جا کر کے ڈی سی سے ملاقات کے لیے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ عزیزو بھائیو دوستو آپ کہاں آئے ہو؟ کس کے مہمان ہو؟ کس کے در پر ہو؟ کس کے آگے سجدہ کر رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ قرآن کس کا تم سن رہے ہو؟ کیا اللہ آپ کی سنے گا؟ کیا اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا؟ عزیزو سنے گا، ضرور سنے گا۔ بازار بھرے ہوئے عورتوں سے، مردوں سے، بچوں سے، جو مسجد میں نہ آیا عید کی شاپنگ کر رہا ہے، جس کو سجدے کی توفیق نہ ہوئی عید کی شاپنگ کر رہا ہے، بڑی خوشی خوشی بازاروں کے چکر لگا رہا ہے کہ تھوڑے سے معصوم لوگ اللہ نے جنہیں توفیق دی، ہمت دی، آ کر کے اپنے خالق اپنے مالک کو راضی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے سجدوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کی قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، اللہ جو آپ نے روزہ رکھا اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر عادل صاحب تھے، پورا 19 دن ہمارے ساتھ یہاں رہے، بڑے محنت کرنے والے، اس مہینے میں بڑی مشقت کرنے والے، وہ بیمار ہو گئے، انہیں دل کا تکلیف ہو گئی ہے۔ دعا کریں خلوص سے، اپنے اس وقت بھی دعا کریں، نماز کے بعد بھی دعا کریں، افطاری کے ٹائم خاص کر ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس طرح اور جو میرے بھائی بیمار ہیں ان کو بھی اللہ شفا دے دے۔ اللہ سب کی دعا کریں، یہاں ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں، اللہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کی دعا کریں، نہیں جانتے تو سب امت مسلمہ کی دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ جب دعائیں آپ کریں گے، ان دعاؤں کے صدقے ایک تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو مرتبہ دے گا، اللہ آپ کو مقام دے گا، ایک تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوگی، اور قبول ہونے کے ساتھ ساتھ جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک بات رہ گئی کیونکہ آگے 27 بھی آ رہی ہے، ہمارے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے یہ ہیں، یعنی مقامی ہمارے یہ بھائی ہیں اور بڑی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ چن لیں جن کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دانیال ہے، اور دیکھ لیں جس کو آپ چاہتے ہیں، تقریب صاحب ہمارے بھائی، اور جو مقامی ہو اشرف صاحب چھپ کے پیچھے وہ پرانے ساتھی وسی صاحب کہتے ہیں، اس طرح جس کو آپ چاہیں تو ایک ساتھی سے بنا لیں، کیونکہ یہاں 27 تاریخ کو جب ختم قرآن ہوتا ہے دعا بھی ہوتی ہے، اور ہمارے بھائی عامر زرگر اللہ اس کو خوش رکھ کے دعا میں اس کی بہت کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر بتائیں گے تو ریا ہو جاتی ہے، کب کب دعا کرتے ہیں، اس کو اللہ کو معلوم ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ مہمانی بھی آپ کی کرتا ہے، مٹھائی بھی آپ کو کھلاتا ہے، کھانا بھی آپ کو کھلاتا ہے، خدمت بھی آپ کو کرتا ہے۔ تھوڑی سی جو ہم اپنے یہاں جو امام ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ہمارے وزیر ان کی خدمت کرتے ہیں، جو ہمارا خادم اس کی خدمت کرتے ہیں، جو ہمارا سامع اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس کی جو توفیق وہ دے۔ بعض لوگ آ کے مجھ پہ احسان کرتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی آسانی ہے، عالم صاحب بعض لوگ دیتے نہیں، اجی میں نے آج صاحب 100,000 کا دے دیے، وہ بس دیا تو اللہ کے دیا نا، مجھ پہ کون سا احسان ہے؟ جو عالم صاحب کو دے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا، وہ اللہ کو دے گا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا، ہم نہیں دے گا، ہم اس لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کرنا اللہ کرے کہ رمضان کے بعد مسجد جب کام لگے تو آئندہ اللہ کرے ہم اگلا جو رمضان ہوگا اوپر پڑے انشاءاللہ، بڑی قسم انشاءاللہ ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔